بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کتاب یعنی قرآن پاک دے کر مبعوث فرمایا تاکہ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کھول کھول کر بیان فرمائیں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ کہ ہم نے جو آپ پر قرآن پاک کو اتارا ہے یہ اس لیے اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے لوگوں کے لیے جو احکامات نازل کیے گئے ہیں وہ آپ کھول کھول کر بیان فرمائیں، اور تاکہ یہ لوگ بھی غور و فکر کریں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری میں قرآن پاک کے علوم اور معانی کو کھول کھول کر بیان کرنا بھی شامل تھا۔ تفسیر کا لغوی معنی بھی یہی ہے کہ ایک چیز کو کھول کھول کر بیان کرنا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو قرآن پاک کے الفاظ حروف کے ساتھ ساتھ پورے تفسیر بیان فرمایا کرتے تھے، احکامات کی تفسیر بیان فرمایا کرتے تھے۔ جیسے کہ نماز کا حکم ہے اجمالی ہے، لیکن تفصیل اس کی احادیث میں آتی ہے۔ حضور کی بات، حضور کا قول، حضور کا فعل، حضور کی تقریر، یہ ساری کی ساری حدیث کہلاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کیسے پڑھی، صحابہ کو کیسے سکھلائی ہے، آپ نے پڑھ کر کیسے دکھائی ہے، اس کی کیا چیزیں بیان فرمائی ہیں، مفسدات کیا ہیں، مکروہات کیا ہیں، اس میں فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، ساری چیزیں آپ نے کھول کھول کر بیان فرمائی ہیں۔ تو صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری تفسیر بیان فرمایا کرتے تھے۔ اس لیے صحابہ کرام کو ایک ایک آیت اور ایک ایک سورت کو سیکھنے میں کافی وقت لگتا تھا، اس لیے کہ صحابہ کرام صرف الفاظ نہیں سیکھتے تھے، اس کے ساتھ ساری چیزیں اور مکمل تفسیر سیکھا کرتے تھے۔ تو اس لیے امت کے لیے بھی پوری تفسیر کا سیکھنا اور سمجھنا ضروری ہے، تاکہ الفاظ کے ساتھ ساتھ معانی اور مطالب کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ تو اس لیے تفسیر کا آغاز کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ فاتحہ سے پہلے جو بسم اللہ لکھی جاتی ہے، اور اسی طرح دو صورتوں کے بیچ میں ایک صورت ختم ہو رہی ہوتی ہے اور دوسری صورت شروع ہوتی ہے، تو اس کے بیچ میں بسم اللہ لکھی جاتی ہے۔ صحابہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہم نہیں پہچانتے تھے کہ صورت کا اختتام کہاں ہو رہا ہے، یہاں تک کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی، یعنی بسم اللہ کے نازل ہونے سے صحابہ کو یہ پتہ چلا کہ یہ صورت یہاں ختم ہو گئی، اب اگلی صورت شروع ہو گئی۔ اس لیے فقہا فرماتے ہیں کہ بسم اللہ کسی صورت کا جز نہیں ہے، بلکہ دو صورتوں کے بیچ میں فصل کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے، اور اسی طرح یہ سورہ فاتحہ کا جز بھی نہیں ہے۔ جیسے کہ آتا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان کی روایت میں ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اجمعین، ان سب حضرات کے پیچھے میں نے نماز پڑھی، تو ان میں سے کسی نے بسم اللہ کو بلند آواز سے نہیں پڑھا۔ یعنی بسم اللہ میں جاہری نمازوں میں بسم اللہ میں بلند آواز نہیں کی جاتی تھی، آہستہ پڑھی جاتی تھی، اور قرات کی جو ابتدا ہوتی تھی وہ سورہ فاتحہ الحمدللہ سے ہوتی تھی، الحمدللہ سے قرات کی ابتدا کی جاتی تھی۔ جیسے کہ صحیح مسلم کی روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع فرماتے تھے تکبیر سے، یعنی تکبیر تحریمہ سے نماز شروع ہوگی تو تکبیر تحریمہ فرض ہے، تکبیر تحریمہ کے بغیر نماز میں داخل نہیں ہو سکتا، نماز شروع تبھی ہوگی جب تکبیر کہی جائے گی۔ تو اس سے متعلق اور بھی احکامات انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ذکر کیے جائیں گے۔ تو تکبیر تحریمہ فرض ہے، تکبیر تحریمہ نہ کہی جائے تو نماز شروع نہیں ہوتی، اور اسی طرح اس روایت میں آگے آتا ہے آپ قرات شروع فرماتے تھے الحمدللہ سے، تو قرات کی ابتدا الحمدللہ سے ہوتی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ میں داخل نہیں ہے، اگر سورہ فاتحہ میں داخل ہوتی تو بسم اللہ سے قرات کی ابتدا ہوتی۔ تو اسی طرح بسم اللہ کو نماز کے شروع میں جہراً نہیں پڑھا جائے گا، بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، اعوذ باللہ اس سے پہلے پڑھنا سنت ہے، ثنا پڑھنا بھی سنت ہے، تو لیکن بسم اللہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے، سورہ فاتحہ کا پڑھنا تو واجب ہے،
اور پھر امام کے ساتھ مقتدی پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا، اس سے متعلق بھی گفتگو انشاءاللہ کی جائے گی۔ سورہ فاتحہ میں اس گفتگو کو تفصیلی کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہاں بسم اللہ کی بات ہے، تو بسم اللہ کو جہراً نماز کے شروع میں نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ بسم اللہ کو آہستہ آواز سے پڑھا جائے گا۔ اور پھر قرأت جو جہری نماز میں امام صاحب قرأت کریں گے، تو یہ امام کے پیچھے قرأت کرنی ہے یا نہیں کرنی، اس کی گفتگو بھی سورہ فاتحہ میں انشاءاللہ آئے گی۔ تو جہراً پڑھی نہیں جائے گی بسم اللہ، صرف سرًا پڑھی جائے گی، اور جہراً قرأت کی ابتدا الحمدللہ سے کی جائے گی۔ اور اسی طرح بہتر ہے کہ ہر رکعت کے، جیسے کہ فقہائے احناف کا مذہب ہے کہ ہر رکعت کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے۔ سورہ فاتحہ کے ساتھ اگر کسی اور سورت کو ملایا جائے، سورہ فاتحہ کے ساتھ اگر کسی اور سورت کو ملایا جائے گا تو بسم اللہ نہیں پڑھی جائے گی نماز میں، اس لیے کہ صحابہ سے اور حضور سے سورہ فاتحہ اور دوسری سورت کے درمیان بسم اللہ پڑھنا منقول نہیں ہے۔ اس لیے اور مقتدی اکیلی نماز پڑھ رہا ہے تو تعوذ پڑھے گا، تسمیہ پڑھے گا، یعنی اعوذ باللہ پڑھے گا، بسم اللہ پڑھے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ فاتحہ پڑھے گا، پھر کوئی اور سورت ملائے گا، اس ترتیب کے ساتھ نماز پڑھی جائے گی۔ اگر اکیلی نماز پڑھ رہا ہے، اگر امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے، پھر ثنا پڑھ کر خاموش ہو جائے گا، اعوذ باللہ اور بسم اللہ نہیں پڑھی جائے گی، اس لیے کہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ یہ قرأت کے تابع ہے۔ جس کے ذمے قرأت کرنا ہے اسی کے ذمے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنا ہے، اسی کے لیے مسنون ہے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنا۔ چونکہ مقتدی یہ امام کے تابع ہے، جس وقت کہ امام قرأت کر لے تو مقتدی کے لیے کفایت کر جاتی ہے۔ تو اس پر بھی مکمل بحث سورہ فاتحہ میں انشاءاللہ کی جائے گی۔ تو امام کے ذمے قرأت ہے، اس لیے اعوذ باللہ اور بسم اللہ بھی امام پڑھے گا۔ اگر اکیلی نماز پڑھ رہا ہے تو پھر بسم اللہ اور اعوذ باللہ پڑھے گا۔ اسی طرح اگر مسبوق ہے، ایک رکعت رہ گئی، 2 رہ گئی، 3 رہ گئی، جو چھوٹی ہوئی رکعتیں پڑھنے کے لیے کھڑا ہوگا تو اس وقت بھی اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھے گا، اس لیے کہ اس نے خود اب قرأت کرنی ہے، کیونکہ امام نے تو قرأت کر لی تھی، اس کی وہ رکعت چھوٹ گئی ہے، تو اب وہ اعوذ باللہ، بسم اللہ اور پھر سورت پڑھے گا، اور پھر آگے جو سورت ملانی ہوگی وہ ملائے گا۔ تو یہ ایسا کرے گا۔ اسی طرح تلاوت سے پہلے بھی اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنا سنت ہے۔ اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنا سنت ہے۔ اگر نماز میں ایک سے زائد صورتیں پڑھی جائیں گی تو بھی بسم اللہ کا حکم پڑھنے کا نہیں ہے۔ ہاں، ہر رکعت کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، پڑھ لینی چاہیے، لیکن اگر 2 صورتوں کے بیچ میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کسی اور صورت کو ملایا یا کئی صورتیں پڑھی ہیں تو کئی صورتیں پڑھنا جائز ہے، 1 2 3، فقرؤ ما تیسر من القرآن، جو قرآن میں سے آسان ہو پڑھ سکتا ہے، تو جو پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے، لیکن اگر بسم اللہ پڑھ لی تو کوئی حرج نہیں ہے۔ بسم اللہ پڑھنا سنت نہیں ہے 2 صورتوں کے بیچ میں نماز کے دوران، اگر کسی نے پڑھ لی ہے تو پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس کے علاوہ فضائل کے اعتبار سے اور مختلف جگہوں پر بسم اللہ پڑھنے کے بارے میں یہ ہے کہ بسم اللہ بہت برکت والی آیت ہے، اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ کل امر ذی بال لم یبدا فیہ بسم اللہ فہو ابتر، ہر محتم بالشان کام کہ جس میں بسم اللہ سے ابتدا نہ کی جائے تو وہ ناقص ہوتا ہے۔ اس لیے سنت عمل یہ ہے کہ جو بھی کام محتم بالشان کیا جائے تو اس کو بسم اللہ سے شروع کیا جائے، تو بسم اللہ سے شروع کرنے سے اس کام میں خیر و برکت ہوتی ہے۔ اس لیے آتا ہے کہ گھروں میں داخل ہوں تو بسم اللہ پڑھ کے داخل ہوں، کھانا شروع کریں تو بسم اللہ سے شروع کریں، اللہ کے نام سے ابتدا کرنا۔ حضرت ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سی احادیث لکھی ہیں، تو اس سے متعلق بسم اللہ سے متعلق کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جب آدمی اپنے گھر میں بسم اللہ پڑھ کر داخل ہوتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اور کھانا کھاتے وقت بھی اللہ کا ذکر کرے تو شیطان کہتا ہے کہ نہ تمہارے لیے یہاں رات گزارنے کی جگہ ہے اور نہ ہی رات کا کھانا ہے، اور اگر بسم اللہ پڑھ کر اللہ کا نام لے کر داخل نہیں ہوتا اور اللہ کا نام لے کر ہی کھانا نہیں کھاتا
تو شیطان کہتا ہے کہ آؤ تمہارے لیے یہاں کھانا بھی ہے اور تمہارے لیے یہاں رات گزارنے کا ٹھکانہ بھی ہے۔ تو اس لیے گھر کا دروازہ بند کرنا ہو بسم اللہ پڑھ کر بند کرنا، اسی طرح برتنوں کو ڈھانپنا ہو تو بسم اللہ پڑھ کر ڈھانپنا، اس لیے کہ بند دروازہ جو بسم اللہ پڑھ کر بند کیا جائے، شیطان اس دروازے کو نہیں کھول سکتا۔ بسم اللہ پڑھ کر برتنوں کو ڈھانپنا چاہیے، اس لیے کہ جو برتن بسم اللہ پڑھ کر ڈھانک دیے جاتے ہیں، شیطان اس کو نہیں کھول سکتا، شیطان اس کے کھولنے سے عاجز ہے۔ اگر ڈھانکنے کی کوئی چیز نہ ملے تو چوڑائی کے رخ میں لکڑی ہی رکھ دی جائے بسم اللہ پڑھ کر تو بھی کفایت ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال بسم اللہ بہت برکت والی آیت ہے۔ تو بسم اللہ کا ترجمہ ہے کہ بسم اللہ اللہ کا نام۔ تو اس کے شروع میں با لگی ہوئی ہے، بسم اللہ۔ تو اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں، اللہ کے نام کی برکت سے شروع کرتا ہوں یا اللہ کے نام کی مدد سے شروع کرتا ہوں۔ تو مدد کے معنی میں بھی با کا استعمال ہوتا ہے، برکت کے معنی میں بھی با کا استعمال ہوتا ہے، مصاحبت ساتھ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ میں اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ لفظ اللہ، یہ لفظ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اور بعض محدثین اور فقہا تو یوں فرماتے ہیں کہ اسم اعظم کے جس کے بارے میں آتا ہے کہ جو دعا اسم اعظم کے ذریعے سے مانگی جائے تو وہ ضرور قبول ہوتی ہے، تو بعض نے لفظ اللہ ہی کو اسم اعظم کہا ہے اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ اور الرحمن یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، وصف ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ تو اللہ کے نام کے ساتھ کون اللہ؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو رحم کرنے والی ہے، رحیم نہایت مہربان ہے۔ رحمان کہتے ہیں بہت رحم کرنا، مبالغے کا صیغہ ہے۔ الرحمن رحم کرنے والی ذات۔ تو الرحمن کی جو رحمت ہے، یہ رحمت عامہ ہے جو تمام مخلوقات، تمام کائنات کو شامل ہے، اس لیے رحمان کسی بندے کی طرف منسوب نہیں کر سکتے۔ رحیم رحمت خاصہ ہے جو مخصوص ہے، اس لیے رحیم بندوں کے ساتھ خاص کر سکتے ہیں، بندوں کو بھی رحیم کہہ سکتے ہیں، لیکن رحمان کسی بندے کو نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ رحمت صرف اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کا خاص وصف ہے کہ اسی کی رحمت ہے ساری کائنات کو شامل ہے، ساری کائنات کی ساری مخلوقات کو قیامت تک ہر قسم کے زمانے، ہر قسم کی مخلوق کو اس کی رحمت شامل ہے، اس کی رحمت سے کوئی مخلوق خالی نہیں ہے، اور یہ وصف سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ناموں کے رکھنے میں بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ اگر جس کا نام عبد الرحمن رکھ لیا جائے یا فضل الرحمن رکھ لیا جائے یا کوئی اور اسی طرح کا نام رکھ لیا جائے تو عبد الرحمن کو مختصر کر کے رحمان کہنا جائز نہیں ہوگا، اس لیے کہ رحمان بندوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کے ساتھ خاص ہے، لہذا رحمان کو بندے کی طرف منسوب کرنا درست اور جائز نہیں ہے۔ البتہ رحیم بندے کو کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ رحیم رحمت خاصہ ہے، مخصوص ہے، رحمان رحمت عامہ ہے، تمام چیزوں کو شامل ہے۔ تو ترجمہ یہ ہوا کہ بسم اللہ الرحمن